آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 26 تا 31 آیت۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے یسوع مسیح میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج مہینے کا پہلا اتوار ہے اور پاک عشاء ربانی کی عبادت ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے کہ میری یادگاری کے لیے تم ایسے ہی کیا کرو۔ خدا یسوع مسیح نے 2 ساکرامنٹ ہمارے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، جن کا ادا کرنا ہمارے لیے نہایت مناسب ہے، ضروری ہے۔ بپتسمہ کی رسم کا انہوں نے آغاز کیا، اس لیے ہم اپنی کلیسیا میں بپتسمے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ دوسرا ساکرامنٹ عشاء ربانی کا ساکرامنٹ ہے، جو ساری کلیسیا مل کر خداوند کے پاک میز پر جمع ہوتی ہے اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کرتی ہے، کیونکہ خداوند کی یہ یادگاری ہے کہ جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرو۔ اس لیے آج کے اس مقدس دن میں خداوند کے حضور میں ہم خدا اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، عشاء ربانی کا موقع ہے، اور اس موقع پر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں اس لیے چن لیا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے گواہی کا سبب بن سکے، اور عشاء ربانی خدا نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ لکھا ہے بڑے واضح انداز کے ساتھ کہ خدا نے جو ہے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ کلام مقدس کی روشنی میں کہ ہم آج یہ بات جانیں گے کہ خدا کمزوروں کو استعمال کرتا ہے اور اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک انسان کمزور ہے۔ بائبل مقدس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سیموئل جب بزرگ یسی کے گھرانے میں گیا تاکہ خدا کے حکم کے مطابق اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتخاب کر سکے کہ اس کو وہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرے، مسا کرے، تو مسیح میں میرے عزیزوں، جب خدا کا بندہ سیموئل یسی کے گھر جاتا ہے تو وہ باری باری اپنے سارے بچوں کو سیموئل کے سامنے پیش کرتا ہے کہ شاید خدا نے اس کو قوم بنی اسرائیل کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن سیموئل کی نظر میں بھی وہ جو یسی کے بیٹے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں، اور اس کی نگاہ میں بھی جو بڑے اچھے دیکھنے میں خوبصورت جنگجو نظر آتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ خدا نے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو جو لکھا ہے شرمندہ کرے۔ خدا نے یسی کا کے گھرانے سے داؤد کا انتخاب کر رکھا تھا، اس لیے بزرگ سیموئل نے کہا کہ تیرے بس اتنے ہی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرا ایک بیٹا ہے جو باہر بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھی لے آ تاکہ میں ان سارے بیٹوں میں سے ایک کا انتخاب کروں۔ تو خدا بزرگ داؤد پر نظر رکھے ہوا تھا، جبکہ اس کا باپ اس
لیکن خدا نے اس کے دل پر نگاہ کی اور خدا نے اس کو اپنے لیے چن لیا۔ ہم بھی بعض اوقات اپنی اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو اس لیے اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی بادشاہی میں آگے بڑھنے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں بہتر کام سر انجام دینے کے لیے میری یہ کمزوری اچھی نہیں ہے، اس لیے میں خدا کی بادشاہی میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ یہاں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کمزوروں کو چن لیتا ہے تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے یسی کو گھرانے سے داؤد کو چن لیا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں بڑے کام کرے، اور خدا نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے دل کے موافق ہے، اور اس نے بزرگ داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے بلایا۔ اور بائبل مقدس میں ہم جانتے ہیں بزرگ داؤد کی خدمات جو اس نے 40 سال سلطنت کے دوران کی، اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ اپنے آپ کے اندر بہت ساری کمیاں اور خرابیاں دیکھ رہے ہیں، تو ان کمیوں اور خرابیوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور میں لے آئے۔ آج بڑا مناسب وقت ہے کہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی غلطیوں کو جو آپ کے اندر آپ کو معلوم ہے، خداوند کے میز کے پاس لے کہ آپ خدا سے کہیں کہ خدا میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں ناچیز ہوں، میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر لالچ ہے، میرے اندر جھوٹ ہے، خدا یہ میرے اندر کمزوری ہے، تو مجھے اس کمزوری سے نکال تاکہ خدا اپنے لوگوں کو زور آور کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں کہ خدا جب کمزوروں کو چن لیتا ہے تو خدا ان کو کمزور نہیں رہنے دیتا، خدا ان کو زور آور بنا دیتا ہے اور اپنی بادشاہی میں زور آور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ خدا نے ایلیا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، لیکن اس نے بڑے زور کے ساتھ خدا کے حضور میں جب یہ کہا، بادشاہ کے حضور میں کہا کہ 3 سال بارش نہ ہو تو بارش نہ ہوئی، اور جب اس نے یہ کہا کہ بارش برس جائے تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بہت بڑے بڑے معجزے ایلیا نے کہے، وہ ہماری طرح کا انسان تھا لیکن خدا کی بادشاہی میں زوراور تھا۔ اپنی کمزوریوں کو خدا کے حضور میں لے آئیں، خدا کو یہ بتائیں کہ خدا آج مجھ میں یہ کمی ہے، میری کمی کو دور کر، میں تیری بادشاہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، زوردار طریقے سے تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا ایسا کرے گا، آپ کو پکڑے گا اور خدا کہے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اب سے تو کمزور نہیں ہے بلکہ تو زور آور ہو جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا زور آوروں کو کیوں نہیں چنتا ہے؟ خدا زور آوروں کو اس لیے نہیں چنتا ہے کیونکہ وہ اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اپنے اندر گھمنڈ پیدا کر لیتے ہیں، غرور کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور وہ خدا کی بادشاہی میں غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اپنے آپ کو بہت اونچا اور اپنے آپ کو بہت زوراور سمجھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو اپنے آپ کو زوراور سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچائی میں سمجھتا ہے تو وہاں تنہائی بھی ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو گھمنڈ کی حالت میں رکھتا ہے، غرور کی حالت میں رکھتا ہے، تو وہاں لوگ اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ وہاں تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیتا ہے اور اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے اور خدا کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اور وہ خدا کی بادشاہی میں زوردار طریقے سے خدمت کے کام کو سر انجام دے سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم 2 کرنتھیوس کے 4 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ
مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہمارے طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ مٹی کے برتنوں میں خدا نے یہ حکمت کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، حکمت کا خزانہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور اپنا پاک کلام ان کے درمیان میں رکھا۔ گویا مٹی کے برتن پالوس رسول انسانوں کو کہہ رہا ہے، وہ کسی اور دھات، سٹیل، سلور، لوہا یا کسی اور دھات پیتل کا نام نہیں لے رہا، بلکہ وہ مٹی کے برتنوں کو کہہ رہا ہے۔ مٹی کے برتن جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، مٹی کے برتن کمزوری کی علامت ہے، لیکن خدا نے اپنا خزانہ ان مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ کمزور جو ہے ان کو زور آور کیا جائے، کمزوری اور کو خداوند اپنے خدا کے حضور میں لے آئے۔ خدا سے کہے کہ خدا میں جھوٹ بولتا ہوں، میں اکثر بات بات پر اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں، میری یہ بہت بڑی کمزوری ہے، میں تیری بادشاہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آج تیرے حضور میں تیری پاک میز پر آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں خدا کہ میری کمزوریاں میرے لیے اور تیری بادشاہی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ رکاوٹ کا باعث ہے۔ خدا آپ کو آج کے اس کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ کمزوری کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے تاکہ خدا جو ہے آپ کو برکت دے۔ بعض لوگ اپنی کمزوریوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا بھی فنکار ہوں، اس چیز میں بھی مہارت رکھتا ہوں، لیکن در حقیقت وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں مکمل طور پر عبور حاصل نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اپنی کمزوری بیان نہیں کرتا ہے۔ جداؤن کے حوالے سے ہم پچھلے دنوں شام کی عبادت میں سیکھ رہے تھے جداؤن کی سٹوری، جداؤن کی زندگی کے بارے میں۔ تو خدا نے جب اسے کہا کہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کو جا، تو جداؤن نے جب دشمن کی کاؤنٹنگ کی، ان کو گنا، تو لکھا ہے کہ 1,35,000 تھے، اور جداؤن نے جب اپنے اسرائیلی فوج کی گنتی کی تو وہ گنتی میں صرف 3,000 تھے۔ اور جب خدا نے کہا کہ اے جداؤن تو اپنی اس فوج سے کیوں پریشان ہے، جداؤن نے اس وقت ضرور کیلکولیشن کی ہوگی، حساب کتاب لگایا ہوگا کہ وہ 1,35,000 ہیں، میرے پاس صرف 3,000 فوجی جنگجو ہیں، میں ان کا کیسے ان کا مقابلہ کروں گا؟ کیونکہ جداؤن اس وقت اس فوج کا کور کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، تو اس نے حساب یہ بھی لگایا کہ اگر ایک میرا فوجی 4 دشمن کے فوجی مارے گا پھر جا کے کہیں ہم ان کے آگے جیت سکتے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ تو ان 3,000 کو بھی چھوڑ، تو صرف ان 3,000 میں سے 300 جنگی مرد لے لے، یہ جنگ تیری نہیں ہے، یہ جنگ میری ہے۔ جداؤن بھی اس وقت کمزوری کے احساس میں شکار تھا کہ ہمارے پاس تو بہت کمزوری ہے، صرف 3,000 مرد ہیں، وہ 1,35,000 ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اپنی کمزوریوں کو خدا کے آگے رکھیں، خدا آپ کی اس کمزوریوں کو زور میں بدلنے کا وہ قادر ہے۔ جب موسیٰ کو دیکھیں تو موسیٰ بھی غصے والا انسان نظر آتا ہے۔ بزرگ موسیٰ اس وقت اس کا غصہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے جب وہ پہاڑ پر جا گیا تو خدا نے 10 احکام دیے، غصے میں آ گیا کہ میں خدا سے باتیں کرتا رہا، قوم بنی اسرائیل سے 10 احکام لے کر آیا، لیکن انہوں نے میں پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے غصے کی حالت میں وہ لوہیں توڑ دی، لیکن خدا نے گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے حلیم ترین بندہ بنا دیا اور خدا نے اسے اپنی قدرت کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا۔ موسیٰ اس وقت بحر کلثم پر کھڑا تھا، پیچھے فوج آ رہی ہے مصریوں کی، آگے بحر کلثم ہے، اور موسیٰ گھبرا گیا، لیکن خدا نے کہا تو کیوں ڈرتا ہے، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، تو اسے پانی
پر مار اور تیرے لیے رستہ بنے گا۔ موسیٰ نے ایسے ہی کیا اور خدا نے اس کے لیے رستہ بنایا، قوم بنی اسرائیل اس میں سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم ڈر رہے ہیں، اگر ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں اس ڈر کو، کمزوری کو، اپنے غصے کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے۔ ابراہیم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے اندر ڈر رکھتا تھا۔ وہ ایک طرح سے ابراہیم ڈرپوک انسان تھا۔ اس نے 2 دفعہ اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میری بہن ہے اور بادشاہ کہیں مجھے مار نہ دے، میں اسے اس کے سامنے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ اور لیکن خدا نے اسے بھی زور دیا اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں، اپنی کمزوریوں کو جو ہے راز میں نہ رکھیں، اس کو خدا کے پاس لے کر آئیں، اپنی کمزوریوں میں دعا کریں، اپنی کمزوریوں کو خداوند کے حضور میں جب رکھتے ہیں دعا کی حالت میں رکھیں تاکہ خدا آپ کی کمزوریوں کو زور میں بدلے۔ اپنی کمزوریوں پر فخر نہ کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ کے اندر کمزوریاں ہیں اور ہر ایک انسان کمزوریوں کی حالت میں بڑا ہے، اس میں فخر نہ کریں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ پولس رسول کے الفاظ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تقویت کا باعث ہے۔ پولس رسول کہتا ہے 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 12ویں آیت، پھر ہم اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں، باطن پر فخر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے ہیں۔ پولس رسول اپنی کمزوریوں میں بھی خدا کے اوپر فخر کرتا ہے، کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تب ہی خدا مجھے زور عطا کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے، آپ کو اپنی بادشاہی میں زوردار طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے آج خداوند کے پاک کلام میں سے یہ پڑھا ہے کہ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو۔ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ خدا نے ہمیں اپنے لوگ بنایا ہے، اپنے جلال کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، چنا ہے۔ ہم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کریں۔ ہمارا نگاہ خدا کی صلیب پر، خدا یسوع مسیح پر ہونی چاہیے، جس کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں بلایا ہے۔ بہت سارے حکیم ہیں، بہت سارے حکمت والے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے بہت سمجھدار سمجھتے ہیں اور بہت سارے اختیار والے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ وہ نہیں بلائے گئے۔ خدا نے نکموں کو، بے وجودوں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کو وہ شرمندہ کرے۔ خدا نے کمزوروں کو چن لیا، زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے دنیا کے کمینوں، حقیروں، بے وجودوں کو چن لیا ہے تاکہ موجودوں کو نیست کرے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو چنا ہے تاکہ خدا آپ۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.